تمام مومنین کو ہماری جانب سے مبارک موقع پر آپ سب کو عید کی مبارکباد۔ یہ عید کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار، اور آج کلمہ توحید اور وحدت کلمہ عظیم کا خاص طور سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا تھا، سارے مسلمان آج وہاں کے اوپر مجتمع ہیں، اور دنیا کے اندر کسی مذہب میں اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک مصلحت ہے، اس لیے کہ ہم نے اس ایک خدا کا کلمہ پڑھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے، اس کے غلبے کے سامنے کسی کا غلبہ نہیں ہے، اس کی قدرت کے سامنے کسی کی قدرت نہیں ہے، اور ہم نے اس کو مانتے ہوئے ہر مسلمان کو بھائی سمجھا، اور اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ اسلام کے معنی ہی اصل میں سلم کے ہیں، سلو آشتی کے ہیں، گردن نہادن کے ہیں، گردن جھکا دینے کے ہیں۔ آج کی تاریخ میں جو دونوں باپ بیٹوں نے سر تسلیم خم کیا ہے، اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ جب ان دونوں باپ بیٹوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اسی وقت سے یعنی اسلام تو آدم کے زمانے سے تھا، جو نبی بھی آیا ہے وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ قدرت کا ارشاد ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ صرف پیغمبر اسلام کے زمانے سے نہیں ہے، نہ آپ بانی اسلام ہے۔ بانی اسلام اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ نے تکمیل تک اس کو پہنچایا ہے، ورنہ یہ کہ اسلام تو آدم آئے تھے، وہ بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، نوح آئے تھے، وہ بھی اسلامی کی تبلیغ کر رہے تھے، جناب ابراہیم آئے تھے، وہ بھی، مگر نام اس دین کا اسلام حضرت ابراہیم نے رکھا۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بیٹے کی قربانی بارگاہ الہی میں پیش کی، اور یہ اس قربانی کو اس طرح سے جناب ابراہیم نے پورا کیا کہ خود ندائے قدرت آ گئی، دفتر رویا ابراہیم، تو ہم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ کب کہا گیا؟ یہ اس وقت کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب میں یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ہر باپ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ انسان کو دنیا میں سب سے پیاری چیز اگر کسی سے پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے پیارا کون ہے تو وہ اپنی ذات کو بتائے گا، اس لیے کہ اسے اپنی جان پیاری ہے۔ لیکن اپنی جان کے مقابلے میں جب اولاد آتی ہے تو پھر اولاد پیاری ہو جاتی ہے، اور باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر رہے۔ میں اگر پڑھا لکھا نہیں ہوں تو بیٹا تعلیم یافتہ ہو، میں اگر مالدار نہیں ہوں تو بیٹے کے پاس مال و دولت ہو۔ اسی طرح سے ہر فن میں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑھ کر رہے۔ اب اگر وہ بیٹا کہ جو منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہو، وہ بیٹا کہ جو بڑھاپے میں پیدا ہوا ہو، جبکہ ماں باپ کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ اس عمر میں بھی ہمیں بھائی اولاد ہو سکتی ہے، اس میں اگر اولاد پیدا ہو جائے اور اس کے بعد جب وہ اس منزل میں پہنچے، فلما بلغ معه السعی، جب وہ اپنے باپ کے ساتھ میں چلنے پھرنے لگا تو اس وقت حکم الہی یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک ماذا تری، اے بیٹا میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ جناب ابراہیم بیٹے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھائی باپ
دیکھا تھا جا کر باپ قربان کر دیتا، مگر نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے خواب و خیال ہوتے ہیں، مگر نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے. نبی کا خواب جو ہے وحی الہی ہوتا ہے. جانتے ہیں ابراہیم ایک دن دیکھا دوسرے دن دیکھا، اسی لیے پہلے دن کو تربیہ کہتے ہیں، یعنی غور و فکر کرتے ہیں، اور دوسرے دن خواب دیکھا تو اب انہیں تعارف ہو گیا، یعنی سمجھ گئے. اسی دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں. جب جناب ابراہیم کو یقین ہو گیا تو آپ اس کے بعد بیٹے سے فرما رہے ہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہ بیٹے سے کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ حکم تو آپ کو ہو رہا ہے. نہیں، بیٹے سے اس لیے کہ یہ بارگاہ الہی کا ایک حکم ہے، اور قربان کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس ثواب میں، اس کے اجر و ثواب میں، اس کے عہدے میں تنہا خلیل نہ رہے، بلکہ بیٹا بھی اس کا ثواب حاصل کرے. اسی لیے بیٹے نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کیا وقفاً باتوں پر. اے بابا، جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، یعنی بیٹا بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے باپ کا خواب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. جو آپ کو حکم ہو رہا ہے آپ اس کو کر جائیے. آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کیا چیز خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم نے تیاری کر لی، گھر سے نکل. جناب حاضرہ پوچھ رہی ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کے یہاں جا رہے ہیں. ماں نے نئے کپڑے پہنائے، بالوں میں کنگھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا حاضرہ چھری بھی دے دو، رسی بھی دے دو. کہ اس رسی اور چھری کا کیا کریں گے؟ کہ دوست کے یہاں جا رہا ہوں، شاید کہیں ضرورت پڑ جائے. آئے بھی نہ بیٹے کو لٹا دیا، کلہ بالجبین، اور ہاتھوں سے پٹی باندھی. یہ ہاتھوں سے پٹی کیوں باندھی ہے؟ اس لیے کہ اگر ہاتھوں سے پٹی نہ باندھتے تو آج جو دمبا آیا ہے لوگ یہی سمجھتے کہ جناب ابراہیم نے چھری اتنی مقدار میں چلائی نہیں تھی کہ بیٹا ذبح ہو جاتا. اب تو ہاتھوں سے پٹی بندھی ہوئی ہے، ابراہیم کو معلوم نہیں ہے چھری اپنی پوری تیزی کے ساتھ میں کام کر رہی ہے، مگر ادھر جبریل آئے چھری کا رخ بدل دیا اور جنت سے دمبا آ گیا. اب جب پٹی کھول کر دیکھتے ہیں تو بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، دمبا دبا ہوا پڑا ہوا ہے. ایک افسوس ہوا، آپ کے دل میں خیال ہوا شاید میری یہ قربانی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوئی ہے. ادھر سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. تم ہمیں خواب کو سچ کر دکھایا، جتنا خواب دیکھا تھا اتنا تم نے کر دکھایا. ہمیں یہ مقصود نہیں ہے کہ تم بیٹے کو ذبح کر دو، یہی تو دیکھ رہے تھے خواب میں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ بیٹا ذبح ہو چکا. جتنا خواب دیکھا تھا اس میں تم نے پورا کر دیا حکم الہی. تب یہ وہ امتحان تھا جناب ابراہیم کا، شیخ الانبیاء کا، کہ جو خود خلیل خدا ہے، بیٹا ذبیح اللہ ہے. اور یہ فخر ہے ہمارے پیغمبر کو. آپ فرمایا تھا، آپ فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ان میں ایک جناب اسماعیل اور دوسرے جناب عبداللہ، جن کے لیے جناب عبد المطلب نے جب قرآن نکلتا رہا اب 100 اونٹ ذبح کیے تو اس کے بعد یہ قرآن نکلا. تو آج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے یہ قربانی دی، مگر صرف اتنی حد تک، اور اس کے بعد میں خدا نے کہا وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ قربانی انسانی اب ہو، بلکہ ہم نے اس قربانی کو آخر کے زمانے کے لیے اٹھا کر رکھ دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اس لیے ہم نے فدیہ بھیج دیا ہے کہنے کے لیے کہ ایک عظیم قربانی ہونے والی ہے تمہاری اولاد. اگر یہ قربانی آج ہو جاتی تو قربانی امام حسین علیہ السلام کربلا میں نہ ہوتی. اس لیے اس قربانی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے دنیا کو بھیجا تاکہ جو عظیم قربانی ہے ہمیشہ کے لیے وہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں دیں. تو عزیزان گرامی یہ اسلام کیا ہے؟ یہ اسلام ہے قربانیوں کا مذہب. یہ کبھی انسان سے وقت کی قربانی مانگتا ہے. یہ نماز کیا ہے؟ نماز آپ کام میں لگے
کہ انسان کتنا پریشان ہے کہ نہ کھانے کے لیے غذا ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، جگہ جگہ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ آج کا دن ہمیں کسی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ راہ خدا میں دیکھو خلیل اللہ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تمہارے دل کے اندر انسانی ہمدردی کتنی ہے، کتنا تم انسان کو انسان سمجھتے ہو اور کتنا ان کے ساتھ میں انسانی ہمدردی بدلتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کے بعد۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، آپ کے صحابی آپ کے ساتھ میں طواف میں ایک مرتبہ کوئی شخص آ کر ان صحابی سے اپنی کوئی حاجت بیان کہیں سے جانا چاہتا ہے، حاجت پورا کرنے کی۔ انہوں نے منع کر دیا۔ امام نے پوچھا یہ شخص تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ کہا مولا اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو ضرورت ہے کہ باہر نکل کے میں اس کی حاجت کو پورا کروں، تو پھر کیوں نہیں گئے؟ کہا مولا میں طواف چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کسی بندہ مومن کی حاجت کو پورا کرنا 70 طوافوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو ہم حج کے لیے جاتے ہیں یہ انسان کی تربیت ذکر دی جاتی ہے۔ یہ سنت ابراہیم کو جو جا کے حج پورا کرتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم وہاں پتھر کو مار رہے ہیں، نہیں، یہ پتھر کو نہیں مارا جا رہا ہے۔ یہ جناب حاجرہ جناب ابراہیم نے شیطان کو پتھر مارے تھے، تو ہمارے دل کے اندر جو شیطان ہے ہمیں اس کو پتھر مارنا چاہیے تاکہ شیطنت ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ جب ہم پتھر ماریں تو یہ نہ سمجھے کہ وہ جو آج پہلے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کے بعد بڑا سا پتھر رکھ ہوا، پھر اس کے بعد چھت اس کے اوپر ڈالی گئی، اب پوری دیوار بن گئی ہے۔ یعنی پتھر کھاتے کھاتے اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان کو نہیں، یہ تو آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو پتھر مار رہے ہیں یہاں سے پلٹ کے جائیں تو جو شیطنت تمہارے دلوں کے اندر وہ نکل جائے، ختم ہو جائے۔ آپ عرفات میں جاتے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ 2 کپڑے کیا ہیں؟ یہ آپ کو کفن یاد دلاتے ہیں، موت یاد رہے۔ کتنا بڑے سے بڑا شہنشاہ، کتنا بڑے سے بڑا دولت مند انسان وہاں کے اوپر چلا جائے، مگر سب ایک لباس میں ہیں، 2 کپڑوں کے اندر ہیں۔ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ عرفات کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں، مشعر الحرام میں سو رہے ہیں مٹی کے اوپر۔ یہ یاد دلاتا ہے روز حشر کو کہ اس طرح سے تمہیں روز حشر قبروں سے اٹھایا جائے گا، یہ حالت تمہاری ہوگی۔ جب انسان ان تصورات میں کھو کر آئے گا تب وہاں سے پاک و پاکیزہ نکلے گا۔ تبھی تو معصوم نے کہا کہ جو شخص حج کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے شکم مادر سے بچہ نکلتا ہے۔ مگر سوال یہی ہے کہ حج ہو، معنی حج کو سمجھتا ہو کہ ہم یہ حج کر رہے ہیں اور اس کے ہر رکن میں کوئی نہ کوئی درس ہے، کوئی نہ کوئی عبرت ہے، کوئی نہ کوئی اس میں سبق ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ایک خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگا رہے ہیں۔ جناب ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام آنکھوں سے نابینا ہیں، طواف کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ میں، اور آواز لوگوں کی گونج رہی ہے، شور و غل زیادہ ہے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح نکال رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا میرے آقا اس سال تو حاجی بہت زیادہ ہے۔ امام نے فرمایا حاجی کم ہے، شور و غل زیادہ ہے، حاجی کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا آواز تو بہت ہے۔ کہ ہاں آواز بہت ہے، کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ حاجی کتنے ہیں؟ آپ نے ان کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، 2 انگلیاں سامنے کی، اور آپ نے فرمایا ابو بصیر آپ دیکھو حاجی کتنے ہیں۔ اب جو ابو بصیر دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ، خانہ کعبہ کے گرد اور میں
میں کیا ہے؟ اس میں تو مجھے کوئی آدمی نظر ہی نہیں آ رہا، بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سیاہ گائے کے میں کہیں کہیں کوئی سفید بال ہو۔ امام نے فرمایا بس جو تمہیں انسانی شکل میں نظر آ رہا بس یہ نہیں ہے حاجی، اور باقی جو ہے وہ حاجی نہیں ہے۔ تو یعنی حج کرنے کا مقصد بہت سے لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے جو تجار ہیں، امام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، ان کا مقصد تجارت ہوتا ہے۔ کچھ مفت غریب ہیں، ان کا مقصد معاملہ کھانا ہوتا ہے۔ اور جو شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کا مقصد سیر و تفریح ہوتا ہے۔ تو یہ مقاصد نہ ہونے چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس سفر کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، اپنے دین، اپنے مال و دولت کی قربانی، اور یہ سب قربانیاں دینے کے بعد مقصد کو قربتاً اللہ ہر حاجی کو یہ توفیق دے کہ وہاں سے جب پلٹے تو حاجی بن کے آئے، حاجی بن کے نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک